اور اب بلیٹن کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ کو خبر دیں، پی ٹی آئی اور حکومتی کمیٹی میں مذاکرات کے تیسرے دور کی راہ ہموار ہو گئی۔ پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی ارکان کی بانی چیئرمین سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل آمد۔ وزیر اعلیٰ پختونخوا علی امین گنڈاپور کی بھی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات۔ علی امین گنڈاپور کے پی ہاؤس اسلام آباد سے سرکاری پروٹوکول کے ہمراہ اڈیالہ جیل پہنچے۔ حکومت سے مذاکرات اور تحریری مطالبات دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مشاورت کے بعد بانی چیئرمین حکومتی کمیٹی سے مذاکرات کے تیسرے دور کی اجازت دیں گے۔ حکومتی اور پی ٹی آئی کی کمیٹیوں میں مذاکرات کے اب تک 2 دور ہو چکے ہیں۔ تحریک انصاف نے حکومت کے سامنے 2 مطالبات رکھے۔ ان میں سے پہلا بانی چیئرمین اور دیگر سیاسی قیدیوں کی رہائی، دوسرا مطالبے میں 9 مئی اور 26 نومبر کی عدالتی تحقیقات کروانا شامل ہے۔ 2 جنوری کو ہونے والی آخری ملاقات کے بعد سے مذاکرات تعطل کا شکار تھے۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں اور آپ کو بتائیں کہ حکومت اور اپوزیشن کے مذاکرات کے درمیان تلخیاں اور سیاسی کشیدگی کے خاتمے میں اسپیکر سردار ایاز صادق کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ ترجمان قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی مذاکرات کے حوالے سے آبزرویشنز جاری کر دی۔ ترجمان قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے کہا کہ اسپیکر سردار ایاز صادق نے متعدد مواقع پر حکومت اور اپوزیشن کو تعمیری اور مثبت بات چیت کی تجویز دی۔ سردار ایاز صادق نے گزشتہ اجلاس میں باقاعدہ رولنگ کے ذریعے اسپیکر آفس کے دروازے تمام اراکین کے لیے کھولنے کا اعلان کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایاز صادق نے حکومت سے زیادہ اپوزیشن کو وقت دینے کی نہ صرف بات کی بلکہ اس پر عمل بھی کیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی افہام و تفہیم کے ساتھ مسائل کا حل مذاکرات کے ذریعے نکالنے پر یقین رکھتے ہیں۔ سردار ایاز صادق نے ہمیشہ ایک دوسرے کو عزت دینے کی بات کی۔ اسپیکر قومی اسمبلی ابھی بھی خلوص نیت سے مذاکرات میں سہولت کاری کر رہے ہیں۔ ترجمان نے کہا یہ اسپیکر کی ہی کامیابی ہے کہ ایک دوسرے سے ہاتھ نہ ملانے والے آج ایک میز پر بیٹھے ہیں۔ حکومت اور اپوزیشن دونوں پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اسپیکر کی سہولت کاری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ملک کی بہتری کے لیے کام کریں۔ اسپیکر نے ایک فورم پر فریقین کو فراہم کیا ہے اور وہ ان مذاکرات کی کامیابی چاہتے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما شوکت یوسفزئی نے وزیر دفاع اور گورنر پختونخوا کے بیانات پر رد عمل کا اظہار کیا۔ شوکت یوسفزئی نے کہا بانی پی ٹی آئی ایک ٹویٹ کرتے ہیں تو ان سب کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ پی ٹی آئی کسی کے کہنے یا خوف کی وجہ سے مذاکرات نہیں کر رہی بلکہ ملک کے مفاد میں مذاکرات کر رہی ہے۔ نون لیگ قیادت مذاکرات کو سبوتاژ کر رہی ہے۔ خواجہ آصف مایوسی پھیلا رہے ہیں۔ کنفیوز بندہ وزیر دفاع کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ پنجاب، تمام وزراء بانی پی ٹی آئی کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کبھی بھی این آر او نہیں لیں گے۔ این آر او لینے والے اب رائے میں آرام لے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پختونخوا کی کوششوں سے کرم کا معاملہ حل ہوا۔ کرم کا کامیاب امن معاہدہ گورنر خیبر پختونخوا کے پیٹ میں مروڑ بن گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کا کہنا ہے کہ طالبان خواتین کو انسان نہیں سمجھتے۔ انہوں نے 1 دہائی سے خواتین کو تعلیم سے محروم رکھا ہے۔ مسلم معاشروں میں لڑکیوں کی تعلیم، مواقع اور چیلنجز کے عنوان پر عالمی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ملالہ یوسفزئی کا کہنا تھا پاکستان میں نے سفر شروع کیا اور میرا دل ہمیشہ پاکستان میں رہتا ہے۔ ان کا کہنا تھا دنیا میں 120 ملین لڑکیاں اسکول نہیں جا سکتی جبکہ پاکستان میں 12.5 ملین لڑکیاں اسکول نہیں جاتی۔ مسلم ورلڈ لیگ کا شکریہ جنہوں نے ہمیں یہاں اکٹھا کیا۔ غزہ میں اسرائیل نے پورا تعلیمی نظام ہی تباہ کر دیا۔ ملالہ یوسفزئی کا کہنا تھا اس کانفرنس کا مقصد پورا نہیں ہوگا اگر ہم افغان لڑکیوں کی تعلیم کی بات نہ کریں۔ طالبان نے خواتین کے حقوق چھیننے کے لیے 100 سے زائد قانون سازیاں کی ہیں۔ نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کا کہنا تھا دنیا کے رنگوں میں پاکستانی لڑکیوں کا حصہ بھی درکار ہے۔ ہر لڑکی کا حق ہے کہ وہ 12 سال کے لیے اسکول جائے۔ سیکریٹری جنرل مسلم ورلڈ لیگ نے ملالہ یوسفزئی کو اعزازی شیلڈ بھی دی۔ اپوزیشن اتحاد کے حوالے سے اہم سیاسی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ ہروں کے روحانی پیشوا اور جی ڈی اے کے سربراہ پیر صاحب پگارا سید سبقت اللہ شاہ راشدی اور پی ٹی آئی کے درمیان اہم رابطہ ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق مشیر اطلاعات پختونخوا اور بانی پی ٹی آئی کے قریبی ساتھی بیرسٹر محمد علی سیف کی پیر بگارا سے اہم ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں سینئر سیاستدان محمد علی درانی بھی موجود تھے۔ پیر پگارا نے بانی پی ٹی آئی کے لیے نیک تمناؤں اور خیر سگالی کا پیغام پہنچایا۔ بیرسٹر سیف نے بانی پی ٹی آئی کی طرف سے پیر پگارا اور جی ڈی اے کی قیادت کے لیے نیک تمناؤں کا پیغام دیا۔
ملاقات کے دوران قائدین کی سیاسی صورتحال اور مستقبل کی حکمت عملی کے حوالے سے مشاورت ہوئی۔ پی ٹی آئی اور جی ڈی اے نے ملک کو درپیش مسائل کے حل کے لیے مشاورت کی۔ اجلاس میں مستقبل میں رابطوں کو مزید بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ بیرسٹر سیف نے وزیر اعلیٰ پختونخوا علی امین گنڈاپور کی طرف سے نیک تمناؤں کا پیغام دیا، جس پر پیر پگارا نے ان کے لیے جوابی خیر سگالی کے جذبات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر بیرسٹر سیف نے گفتگو کرتے ہوئے کہا، پیر پگارا پاکستان کی قابل احترام شخصیت ہیں۔ پاکستان کو مسائل سے نکالنے میں ان کی سیاسی بصیرت اہم ہے۔ پیر پگارا نے اپوزیشن کو قریب لانے میں محمد علی درانی کے کردار کو سراہا اور کہا، اپوزیشن جماعتوں میں باہمی رابطوں کے لیے اپنا کردار آگے بڑھائیں۔ آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی رہنما اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کا کہنا ہے کہ خواجہ آصف اور مریم نواز کی کوشش ہے کہ ہر ممکن طریقے سے مذاکرات ناکام بنا دیے جائیں۔ مذاکرات سے متعلق ہماری کمٹمنٹ ہے، اس لیے اعتماد سے بات کر رہے ہیں، نہ کسی خوف میں مبتلا ہیں، نہ کسی ڈر میں ہیں، صرف پاکستان کی خاطر اپنے تحفظات کو پیچھے کیا۔ اسد کیسر نے مزید کہا کہ مریم نواز اور خواجہ آصف کی باتوں پر افسوس ہے، ان کی کوشش ہے ہر ممکن طریقے سے مذاکرات ناکام بنا دیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کا ان کے بانی سے ملاقات کا مطالبہ پورا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے رکن عرفان صدیقی نے کہا ہے، مذاکرات ٹریک پر ہیں، کوئی پیچھے نہیں ہٹا۔ بانی پی ٹی آئی کے بیان میں براہ راست وزیر اعظم کی ذات پر حملہ کیا گیا۔ اگلی میٹنگ میں درخواست کریں گے کہ ایسے بیانات نہ آئیں۔ مذاکرات میں جو اس وقت صورتحال ہے اس کی ذمہ دار نون لیگ نہیں۔ عرفان صدیقی نے کہا، پہلی میٹنگ میں ہم نے کسی سے رابطہ نہیں کیا تھا، لیکن وہ چیزیں آگے پہنچ گئیں۔ دوسری میٹنگ میں طے ہوا تھا کہ اب رابطہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہوگا۔ طے ہو جانا چاہیے کہ کوئی بات آگے جانی نہیں چاہیے، تو یہ ذمہ داری کس کی ہوگی یہ بھی طے کرنا ہے۔ انہوں نے کہا، کوئی پیچھے نہیں ہٹا، مذاکرات ٹریک پر ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کا بیان دوسری میٹنگ کے بعد آیا۔ ان کے بیان میں براہ راست وزیر اعظم پر حملہ کیا گیا۔ اگلی میٹنگ میں ان سے التماس کریں گے ایسے بیانات نہیں آنے چاہیے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اور ممبر قومی اسمبلی طارق فضل چودھری نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے ایک کاغذ لہرا کر سائفر کا ڈرامہ رچایا۔ پہلے کہا گیا امریکی غلامی نامنظور، اب کہہ رہے ہیں مجھے قید سے آزاد کراؤ۔ ملک کو بہت زیادہ چیلنجز درپیش ہیں، دہشت گردی جیسے چیلنج کا سامنا ہے، ہماری پوری توجہ ملک کو آگے لے کر جانے پر ہے۔ طارق فضل چودھری نے مزید کہا، حکومت بغیر کسی دباؤ کے مذاکرات کی ٹیبل پر آئی، ہمیشہ سنجیدگی سے معاملات کو چلانے کی بات کی۔ حکومت کھلے دل اور کھلے ذہن کے ساتھ مذاکرات میں بیٹھی ہے۔ مذاکرات کی کامیابی سے ملک کی عوام کو فائدہ ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی اڈیالہ جیل میں ہوں یا بنی گالہ میں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ مذاکرات کا بانی پی ٹی آئی کی رہائی سے کوئی تعلق نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی عدالتوں سے ہی ممکن ہے۔ کچھ لوگ میڈیا میں زندہ رہنے کے لیے ایسے بیانات دیتے ہیں۔ دنیا کا کوئی ملک اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے بغیر نہیں چل سکتا۔ بانی پی ٹی آئی جو زیادہ گالی دیتا تھا اس کو شاباش دیتے تھے۔ پی ٹی آئی رہنما شیر افضل مروت کا کہنا ہے، میرا خیال ہے کریکر فائر ہو رہے ہیں، باقی مذاکرات ضرور ہوں گے۔ انہوں نے کہا، اسپیکر بیرون ملک تھے، ان کا بیان دیکھا، لیکن میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں وہ کنوینئر ہیں۔ ان کو علم ہے کہ ہم مطالبات تحریری طور پر دینے سے اتفاق کر گئے ہیں، لہٰذا ان کو تاریخ رکھ کر اجلاس بلانا چاہیے۔ شیر افضل مروت نے کہا کہ میرا نہیں خیال کہ ملاقات کرانا کوئی اتنا مسئلہ ہے، کیونکہ بانی پی ٹی آئی نے خود کہا ہے اگر وہ ملاقات نہیں بھی کراتے تب بھی آپ ان کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں، افغانستان میں کالعدم ٹی ٹی پی، داعش اور دیگر دہشت گرد گروہ سرگرم ہیں۔ افغانستان 2024 میں داعش کی بھرتیوں کا مرکز بھی رہا۔ خواجہ آصف نے تمام الزامات مسترد کرتے ہوئے کہا، افغان حکومت کو دہشت گردی کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف سخت اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے افغانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ کے بیان پر سخت رد عمل دیتے ہوئے الزامات مسترد کر دیے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری اپنے بیان میں وزیر دفاع نے کہا کہ افغانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ کے الزامات پاکستان پر ملبہ ڈالنے کی کوشش ہے۔ انہوں نے کہا کہ یو این مانیٹرنگ ٹیم کی رپورٹ کے مطابق افغانستان میں کالعدم ٹی ٹی پی، القاعدہ، داعش سمیت 2 درجن سے زائد دہشت گرد گروپ آپریٹ کر رہے ہیں، جبکہ افغانستان 2024 میں داعش کی بھرتیوں اور سہولت کاری کا مرکز بنا رہا۔ خواجہ آصف نے مزید کہا کہ
अबूरी अफगान हुकाम दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे और अफगान सरजमीन को दूसरे ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकने के लिए इकदाम करें। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लिए 62 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ जिसमें अपनी छत अपना घर प्रोग्राम से मुतालिक अहम फैसले किए गए। दौरान इजलास ब्रीफिंग में कहा गया, पंजाब भर में तकरीबन 5000 शहरी अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत लोन ले चुके हैं। प्रोग्राम के तहत 4200 से ज़ायद मकान तेज़ी से तकमील की तरफ गामजिन हैं। उस मौके पर मरियम नवाज ने मई तक हजार अफराद को कर्ज देने का हदफ मुकर्रर कर दिया। प्रोग्राम के लोन देने का अमल जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। उन्होंने लोन 15 से 20 लाख करने की भी तजवीज़ का जायजा लेने का हुक्म दिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब का कहना था, रोडा और हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के इश्तराक से नादार खानदानों को भी बने बनाए घर मिलेंगे। चाहती हूँ हर बेघर के पास अपनी छत हो, अपना घर हर शहरी का हक है। अपडेट करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने पाकिस्तान की खातून अव्वल रुकन कौमी असम्बली और पोलियो के खात्मे की सफीर आसिफा भुट्टो जरदारी से मुलाकात की है। मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल, अमन व अमान की सूरत हाल और बिलखुसूस इंसदाद पोलियो से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू की गई। जिला में अवामी मसाइल के हल सूबाई हुकूमत की अदम दिलचस्पी पर अफसोस का इजहार किया गया। दौरान मुलाकात बिलखुसूस पोलियो के बढ़ते केसेस की रोकथाम के लिए गवर्नर हाउस की ज़ेर निगरानी जामे हिकमत अमली तय करने की तजवीज़ पर भी गौर व गौस किया गया। इस मौके पर आसिफा भुट्टो जरदारी ने बीबी शहीद के विजन के मुताबिक गवर्नर हाउस पेशावर से विमेन एम्पावरमेंट, यूथ इंगेजमेंट और बैनुल मज़ाहिब और मसालिक हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए इक़दाम उठाने पर गवर्नर फैसल करीम कुंडी की काविशों को सराहा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कज़ाफ़ी स्टेडियम का अचानक दौरा किया और तामीराती कामों पर पेशरफ का जायजा लिया। चेयरमैन पीसीबी ने मेन बिल्डिंग की फिनिशिंग कामों का भी मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने फिनिशिंग वर्क को हर सूरत जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। चेयरमैन पीसीबी ने प्रोजेक्ट पर होने वाली पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने कहा, जदीद सहूलियात से आरास्ता कज़ाफ़ी स्टेडियम रवां माह मुकम्मल हो जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के लिए स्टेडियम की तामीर नौ का काम तेज़ी से जारी है। मोहसिन नकवी ने कहा कि शायकीन क्रिकेट के लिए नई कुर्सियाँ और नई LED लाइटें लगाई जा रही हैं। शायकीन मैच के साथ लेज़र लाइट शो से भी महसूस हो सकेंगे। नई स्कोर स्क्रीन्स की तनसीब का काम भी जारी है। पीसीबी चैंपियंस ट्रॉफी को यादगार इवेंट बनाने के लिए मुकम्मल तैयार है। अब बात करेंगे कुदम की, जहां क़याम अमन के लिए एपेक्स कमेटी के फैसलों पर अमल दरामद शुरू हो गया है। बालिश खेल और कुलकेली में भी आज बंकर्स तबाह किए जाएंगे। अमन मुआहदे के तहत बंकर्स तबाह करने का पहला मरहला आज से शुरू किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर कुदम ने अपर और लोअर कुदम के महकमा मवासलात और तामीरात को एक्सियन को खत लिख दिया है। डिप्टी कमिश्नर ने खत में लिखा कि बंकर्स के खात्मे के लिए ज़रूरी मशीनरी का बंदोबस्त किया जाए। बंकर्स खात्मे के वक्त एक्सियन की मौजूदगी ज़रूरी है। मुआहदे के तहत बंकर्स को मिसमार करने के लिए टीम तश्कील दे दी गई है। डिप्टी कमिश्नर ने अपर और लोअर कुदम के मुतल्लिका हुकाम को अहकामात जारी कर दिए हैं। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि अपर कुरम के इलाकों में ग़िज़ाई अशिया और अद्वियात पहुँचा दी गई हैं। इंतज़ामिया के मुताबिक गौसगढ़ी में 1, होशर बोशरा में 4 और त्रिमंगल को 60 ट्रक सामान पहुँचाया गया है। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों को खुराक और अद्वियात के तरसील का अमल जारी है। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है, अमन मुआहदे की रूह से बंकर्स गिराने का काम जल्द शुरू होगा। पहले मरहले में बालिश खेल और खार किली में मोर्चे ख़त्म किए जाएंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि बलूचिस्तान के इलाके सुई में अमन जिरगे का इनेकाद किया गया। जिरगे में IGFC बलूचिस्तान नॉर्थ मेजर जनरल आबिद मजहर, सुई के कबायली उमाइदीन, सोशल वर्कर्स, सिविल इंतजामिया और मकामी अफराद ने शिरकत की। कबायली उमाइदीन ने डेरा बुगटी, सुई और दीगर इलाकों में बेहतर सिक्योरिटी सूरत हाल और अमन अमान पर FC बलूचिस्तान की काविशों को सराहा। कबायली उमाइदीन ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में रियासत और सिक्योरिटी इदारों की मुकम्मल हिमायत करते हैं। IGFC का कहना था कि FC अवाम के जानो माल और अमन को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। FC की जानिब से तालीम, सेहत और दीगर शोबों में भी खदमात का सिलसिला जारी रहेगा।
بلوچستان کے 10 اضلاع کے ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس کی تصدیق۔ قومی ادارہ صحت کے مطابق کوئٹہ، خوزدار، لزبیلا، نوشکی کے سیوریج کے نمونوں میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ مستونگ، دکی، بارکھان کے سیوریج نمونوں میں بھی وائرس پایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ قلعہ سیف اللہ، کیچ اور سبی کے سیوریج کے نمونوں میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی۔ قومی ادارہ صحت کا کہنا ہے پولیو وائرس کی تصدیق کے لیے سیوریج کے نمونے دسمبر 2024 میں لیے گئے۔ گزشتہ سال بلوچستان میں وائرس سے 27 بچے متاثر ہوئے تھے۔ افسوسناک خبر شامل کرتے ہیں۔ وادی نیلم کے گاؤں ہلمت میں ایک حاملہ خاتون طبی امداد نہ ملنے پر بچے سمیت جاں بحق ہو گئی ہیں۔ ورثہ کے مطابق حاملہ خاتون کو طبیعت خراب ہونے پر مقامی اے ڈی ایس اسپتال لایا گیا۔ ورثہ نے بتایا کہ اے ڈی ایس اسپتال میں نرس نہ ہونے پر مریضہ کو ڈی ایچ کیو اسپتال ریفر کیا گیا۔ سڑک کی بندش پر مریضہ کو کندھوں پر اٹھا کر لایا جا رہا تھا کہ خاتون راستے میں دم توڑ گئی۔ واضح رہے کہ گریس ویلی کی سڑکوں سے 15 روز سے بند ہے۔ اور اب خبر یہ ہے کہ امریکہ، بیلجیم، سعودی 107 پاکستانیوں کو بے دخل کر دیا گیا، جن میں 14 ڈیپوٹیز نے اور دیگر الزامات کے تحت کراچی میں گرفتار کر لیا گیا۔ دیگر کو ان کے گھروں میں امیگریشن ذرائع کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بیلجیم سے 2، امریکہ سے، سعودی عرب سے 4، عرب امارات سے 13، عراق سے 12، قطر سے 2، کمبوڈیا 1، قبرص سے 2 پاکستانیوں کو بے دخل کر دیا گیا۔ گزشتہ 4 مختلف ممالک سے ڈیپورٹ کیا گیا۔ ان میں سعودی عرب سے 4، عمان سے، امریکہ اور سینیگال سے 1 پاکستانی کو بے دخل کیا گیا۔ دبئی رپورٹ کیا گیا، جن میں مختلف خلاف ورزیوں اور کیٹیگریز کے مسافر شامل ہیں پر منشیات کی اسمگلنگ کا الزام تھا، جنہیں جیل میں سزا کاٹنے کے بعد پاکستانیوں پر دبئی میں جعلی کرنسی پھیلانے کا الزام ہے۔ براہ راست آپ کو دکھاتے ہیں وزیر دفاع خواجہ آصف اس وقت میڈیا، لیکن آپ اندازہ لگائیں اس سے سیالکوٹ کی جو خصوصاً ہمارے ایکسپورٹر زراعت کی جو لاہور جاتے ہیں یا اسلام آباد 110 سے 115 کلومیٹر جو ہے پنڈی سے ہمارا میں عرض کروں گا نقوی صاحب کو انٹروینشن کی میں حاضر ہوں۔ یہ معاملہ جو ہے صوبائی حکومت سے دونوں سے اس کو فائنلائز کروائیں، اس لیے بگ چیف صدر سیالکوٹ چیمبر یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے یہاں پہ چیئرمین سیالکوٹ ایئرپورٹ بیٹھے ہیں 5 لاکھ، انہوں نے بھی کنٹریبیوٹ۔ میں صرف ایک پرانی میں بات کر رہا تھا کہ اسی جگہ پہ اسی اسٹیڈیم میں اور بھی بہت سے انٹرنیشنل ٹیمیں آ کے کھیلی ہیں۔ مجھے یاد ہے بال ہوتا تھا ان کا بالر پریسیڈنٹ سوکر یہاں کے اعجاز بٹ صاحب ہماری طرف سے کھیلتے ہوتے تھے، ان کا محمد آصف سیالکوٹ میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا سڑکوں اور موٹر میں نجی شعبے کو آگے آنا چاہیے۔ سیالکوٹ کے باسیوں کو بنیادی سہولیات کی فراہمی، سیالکوٹ میرا شہر ہے اور اس کے مسائل کو حل کرنا میری ترجیح ہے۔ سیالکوٹ مسائل کے حل کے لیے پنجاب حکومت کو آگاہ کر دیا ہے۔ سڑکوں اور موٹر ویز کی تعمیر خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ کو
لاہور سمیت پنجاب کے مختلف آئی ہے۔ کشمیر مری گلیات میں برف باری جاری ہے۔ تاؤ بٹ میں پارہ -21 ڈگری تک گر گیا۔ ملک کے بالائی علاقوں میں سردی کا راج ہے اور مزید بارشوں کی توقع ہے۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش کے بعد سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا، جبکہ دھند میں نمایاں کمی دیکھنے میں آئی۔ لاہور، منشر آباد، بصیر پور اور دیگر شہروں میں بھی بارش سے موسم سرد ہو گیا۔ قصور، ننکانہ صاحب، پروکی، عارف والا، صاحبال اور ریلانہ خورد میں بھی بادل جم کر برس پڑے۔ باعث پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ کشمیر مری گلیات اور گردنوا میں مزید کی لپیٹ میں ہے۔ تاؤ بٹ میں پارہ -21 ریکارڈ کیا گیا۔ لیا میں -13، پارہ چنار -12، استور میں -11 رہا۔ گوبس -10، اسکردو کالام -7 اور ہنزا میں -6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کوئٹہ سے خبر دیں گے، جہاں کے نواحی علاقے سنجدی میں کوئلے کی کان میں پھنسے مزید 7 مزدوروں کی لاشیں نکالی گئی ہیں۔ اب تک نکالی گئی لاشوں کی تعداد 11 ہو گئی ہے، جبکہ آخری مزدور کی تلاش جاری ہے۔ چیف انسپیکٹر مائنز کے مطابق کوئلے کی کان میں اب بھی ایک کانکون کی لاش باقی ہے، جنہوں نے نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ محکمہ مائنز نے کان کے مالک کے خلاف قانونی کارروائی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ چیف مائنز انسپیکٹر نے ڈپٹی کمشنر کو مقدمہ درج کرنے کے لیے خط ارسال کر دیا ہے۔ خط میں کہا گیا کہ کول مائنز کمیٹی نے حفاظتی اقدامات نہیں کیے۔ وزیر معدنیات میر شعیب نوشیرو کا کہنا ہے کہ کانوں میں حفاظتی اقدامات نہ ہونے پر سخت کارروائی ہوگی۔ حادثے کے ذمہ داروں کو قانون کے کٹہرے میں لائیں گے۔ غزہ میں ہونے والی جھڑپوں میں مزید 4 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق غزہ میں حماس کے ساتھ لڑائی میں 4 اسرائیلی فوجی مارے گئے، جبکہ 6 سپاہی زخمی ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی دفاعی فورسز نے سپاہیوں کے مارے جانے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا فوجیوں کو حماس کی جانب سے دھماکہ خیز مواد سے نشانہ بنایا گیا، جبکہ فائرنگ کے تبادلے میں بھی فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے۔ اسرائیلی میڈیا کا بتانا ہے ہلاک ہونے والوں کی عمریں 19 سے 37 سال کے درمیان ہیں، جبکہ زخمی ہونے والے 2 فوجیوں کی حالت تشویشناک ہے۔ آپ کو بتائیں کہ لاس اینجلس کی بے قابو آگ بجھانے کے لیے سپر پاور امریکہ کی پاور کم پڑ گئی ہے۔ قیدیوں تک کو طلب کر لیا گیا۔ آگ سے ہلاکتوں کی تعداد 16 ہو چکی ہے، درجنوں لاپتہ ہیں۔ 12,000 سے زیادہ گھر جل کر راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ نقصان کا ابتدائی تخمینہ تقریباً 150 ارب ڈالر تک پہنچ چکا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کیلیفورنیا کے 5 دن قبل لگنے والی آگ پر دنیا کے سپر پاور ملک کہلانے والے امریکہ کی تمام پاور کم پڑ گئی۔ آگ تیزی سے پھیلتی اور سب کچھ خاکستر کرتی جا رہی ہے۔ حالات یہ ہو گئے ہیں کہ ریاستی انتظامیہ نے آگ کے شعلے بجھانے کے لیے قیدیوں تک کی مدد طلب کر لی ہے۔ رپورٹ کے مطابق فائر فائٹرز کے ساتھ 1000 قیدی بھی آگ کے شعلے ٹھنڈے کرنے میں مصروف ہیں، مگر اب تک مکمل کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ کاؤنٹی شیرف کا کہنا ہے کہ تمام تر کوششوں کے باوجود صرف 8% رقبے پر ہی آگ پر قابو پایا جا سکا ہے۔ لاس اینجلس میں لگنے والی امریکی تاریخ کی اس بڑی آگ میں اب تک ہلاکتوں کی تعداد 16 ہو چکی ہے اور درجنوں افراد لاپتہ ہیں۔ 12,000 سے زیادہ گھر جل کر خاکستر ہو چکے ہیں اور 37,000 ایکڑ کا رقبہ شعلوں کی لپیٹ میں آ چکا ہے۔ ہولناک آتش زدگی کے باعث 2 لاکھ افراد کو نقل مکانی کرنی پڑی، جبکہ نقصان کا ابتدائی تخمینہ تقریباً 150 ارب ڈالر تک پہنچ گیا ہے۔ ہائیڈرینٹس خشک ہو چکے ہیں، مگر شعلوں کی بلندی آسمان کو چھونے لگی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی پانی کا ذخیرہ اس آگ پر قابو نہیں پا سکتا۔ اس آگ نے امیر اور غریب کی تفریق کیے بغیر سب کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے۔ شہری اپنے گھر جلتے دیکھ رہے ہیں اور انتظامیہ ان کی مدد کرنے سے قاصر ہے۔ اس واقعے سے ہالی ووڈ اسٹارز اور ارب پتی افراد تک سڑکوں پر آ گئے ہیں، جبکہ ہوٹل پناہ گزین کیمپوں میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ صورتحال اتنی خوفناک ہو چکی ہے کہ انتظامیہ کو بے گھر افراد کی مدد کے لیے اپیل کرنا پڑ رہی ہے۔ اس کے بعد شہری بے گھر افراد کی مدد کے لیے کپڑے اور دیگر چیزیں عطیہ کر رہے ہیں۔ ریاستی انتظامیہ نے لوٹ مار کے خدشے کے پیش نظر نیشنل گارڈ کو تعینات کر لیا ہے، جبکہ مقامی افراد نے اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے گلیوں میں گشت بھی شروع کر دیا ہے۔ ہالی ووڈ کی مشہور اداکارہ اینجلینا جولی نے لاس اینجلس آگ کے متاثرین کی مدد کے لیے اپنے گھر کے دروازے کھول دیے ہیں۔
کیلیفورنیا کے جنگل میں لگنے والی آگ نے ہر طرف تباہی مچا رکھی ہے، جس سے لاس اینجلس میں ہزاروں گھر جل کر خاکستر ہو گئے ہیں۔ اداکارہ اینجلینا جولی کا گھر بھی لاس اینجلس میں ہی واقع ہے، لیکن وہ اس وقت آگ سے محفوظ ہے۔ سی این این کے مطابق اینجلینا جولی ہر ممکن کوشش کر رہی ہیں کہ اس سنگین صورتحال میں متاثرین کی مدد کر سکیں۔ لاس اینجلس کی اس خطرناک آگ سے اب تک 10,000 سے زائد گھر شعلوں کی نظر چکے ہیں۔ اینجلینا جولی کی طرح دیگر مشہور شخصیات بھی متاثرین کے لیے سامنے آئے ہیں۔ میگن مارکل اور پرنس ہیری نے بھی اینجلینا جولی کی طرح بے گھر افراد کے لیے اپنے گھر کے دروازے کھول دیے ہیں تاکہ آگ سے بے گھر ہونے والوں کو پناہ دی جا سکے۔ پاکستان میں سہ فریقی سیریز اور چیمپئنز ٹرافی کے لیے نیوزی لینڈ نے ٹیم کا اعلان کر دیا۔ نیوزی لینڈ ٹیم کی قیادت مچل سٹینز کریں گے۔ بلیک کیپ اسکواڈ میں کین ولیمسن اور ڈیرل مچل شامل ہیں۔ مائیکل برسل، مارک چیمپئن، ڈیون کونوے اور لوکی فرگسن بھی نیوزی لینڈ ٹیم کا حصہ ہیں۔ میگا ایونٹ کے لیے نیوزی لینڈ اسکواڈ میں شامل ہیں۔ ٹیم میں ولی اورکی، رچن زونزرا، بین سینئرز اور نیتھن اسمتھ، ولنگ ینگ بھی شامل کیا گیا۔ 6 فریقی ٹیم میں نیوزی لینڈ کی ٹیم 8 فروری کو پاکستان اور 10 فروری کو ساؤتھ افریقہ سے مقابلہ کرے گی۔ سیریز کا فائنل 14 فروری کو کراچی میں کھیلا جائے گا۔ چیمپئنز ٹرافی سے قبل نیوزی لینڈ کی ٹیم 16 فروری کو کراچی میں افغانستان کے ساتھ وارم اپ میچ کھیلے گی۔ خوابوں کو لفظوں کا روپ دینے والے معروف رومانوی شاعر احمد فراز کی آج 94ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ احمد فراز نے تاریخ کو نئی جہتوں سے روشناس کرایا۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ کسی کو کوئی ہماری طرح عمر بھر سفر میں رہا، حسن و عشق الجھنا اور اس پر طنز کرنا ہو، یا محبوب سے بگڑنے کے بعد تانا زنی نے سخنوری میں کمال کر دیا۔ رومانوی شاعر کے طور پر ہر عمر اور طبقے میں مقبول، لیکن وہ ایک ایسے شاعر بھی تھے جس نے ناانصافی، جبر اور آزادی اظہار پر پابندیوں کے خلاف انقلابی ترانے لکھ کر باشعور اور سنجیدہ حلقوں کو متوجہ کیا۔ اردو ادب میں ممتاز ہوئے ترقی پسند اور انقلابی شاعر سید شاہ المعروف احمد فراز 12 جنوری 1931 کو کوہاٹ میں پیدا ہوئے۔ 1960 میں ابھی BA ہی کر رہے تھے جب ان کی شاعری کا پہلا مجموعہ تنہا تنہا شائع ہوا۔ یونیورسٹی کے دوران ان کا دوسرا مجموعہ درد آشوب چھپا، جس کو پاکستان رائٹرز گنج ادبی ایوارڈ عطا کیا گیا۔ 1976 میں احمد فراز کو پاکستان کا پہلا سربراہ مقرر کیا گیا۔ 1991 سے 1993 اور 1993 سے 2006 تک نیشنل بک فاؤنڈیشن کے سربراہ بھی رہے۔ جنرل ضیاء کے دور میں جلا وطنی اختیار کرنا پڑی۔ احمد فراز نے اپنے لفظوں سے شاعری کو نئی جہتوں سے روشناس کرایا۔ بہت سی نامور گلوکاروں نے احمد فراز کی شاعری کو 4 چاند لگا دیے۔ مہدی حسن اور میڈم نور جہاں نے احمد فراز کی غزلیں گا کر خوب شہرت پائی۔ 6 دہائیوں پر محیط ادبی زندگی پر احمد فراز کو کئی اعزازات سے نوازا گیا، جن میں ہلال امتیاز، ستارہ امتیاز، ہلال پاکستان اور نگار ایوارڈز شامل ہیں۔ رومانوی شاعر احمد فراز کے دیگر مجموعوں میں تنہا تنہا، جانا جانا، خواب گل پریشاں ہیں، نابینا شہر میں آئینہ، بے آواز گلی کوچوں میں، شب خون اور میرے خواب ریزہ ریزہ شامل ہیں۔ احمد فراز طبقاتی نظام کے خلاف ترقی پسندوں کی ہر تحریک اور آزادی صحافت کی ہر جد و جہد میں ہمیشہ اگلی صفوں میں نظر آئے۔ لطیف انسانی جذبوں کے پراثر اظہار کی بدولت ان کی شاعری آج بھی تر و تازہ محسوس ہوتی ہے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے NTN نیوز۔